يا لغتي عربية حسبي بأن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر۔ دین اسلام میں بعض دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذو الحج کے ابتدائی 10 دن انہی مبارک ایام میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن نیکی کرنے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان ایام میں کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے جو باقی دنوں کے بڑے اعمال سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 روز ہیں، اور یہ ان دنوں کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عظیم چیز ہی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول تفسیری قول صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ اس آیت میں لفظ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحج کی فضیلت کو کئی احادیث میں بیان فرمایا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری 969 نمبر حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہ لایا۔ اسی طرح مسند احمد کی صحیح حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ الایام، کہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک ان ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ حدیث عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور عظیم ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث صحیح الجامع الصغیر میں بھی ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ایام ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اب اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سے کون سا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھنے کی تعلیم دی، یعنی عشرہ ذو الحج کے ان ابتدائی دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان اذکار کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ان ایام میں یوم عرفہ آتا ہے، اور عرفہ کا دن حج کا عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن گناہوں کی بخشش اور آگ سے نجات کا دن ہے، اور اگر عشرہ ذو الحج میں سوائے یوم عرفہ کے کوئی اور دن نہ بھی ہوتا
تو اس عشرے کی فضیلت کے لیے یہی دن کافی ہوتا۔ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب، بابرکت اور عظمت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہترین دن نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک ایام کو عبادات کے ذریعے قیمتی بنائے۔ ان بابرکت ایام میں روزے رکھے، بالخصوص عرفہ کا روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات، قربانی اور تکبیرات پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان ایام کی قدر کرنے اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ يا لغتي عربية